بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج ایک بار پھر اپنا نوشہرہ فیروز آیا ہوں۔ میں پہلے 2018 کے انتخابات کے سلسلے میں نوشہرہ فیروز آیا تھا اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جتوایا۔ میں لانگ مارچ کے سلسلے میں، عوامی مارچ کے سلسلے میں جب نوشہرہ فیروز سے گزرا تو آپ نے بڑا جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے، تو مجھے وہ استقبال آج تک یاد ہے۔ آج میں ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے نامزد کیا ہے کہ میں آپ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہوں گا۔ تو میں اس بار آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آئے میرے ساتھ دے اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے۔ ہم وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے۔ میں نے اپنا انتخابی منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی منشور، ہمارا عوامی معاشی معاہدہ جو 10 نکات عوامی معاشی معاہدہ ہے، یہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبہ ہے، یہ بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا ہے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بنائیں اور میں اس تمام جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد کروں گا، غربت کا خاتمہ کروں گا، بے روزگاری کا خاتمہ کروں گا، اور اس مہنگائی کا بھی ہم مل کے مقابلہ کریں گے۔ ہم خاص طور پہ نوشہرہ فیروز کے لیے نوشہرہ فیروز کے لیے ہمارا خاص پلانز ہیں۔ ایک جو سیلاب متاثرین ہیں، جن کو سیلاب میں نقصان ہوا، نوشہرہ میں فیروز میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، تو اسی انداز میں ہمیں نوشہرہ فیروز کے سیلاب متاثرین کو، نوشہرہ فیروز کے عوام کو مدد کرنا ہے۔ میں نے سیلاب کے دوران مختلف علاقوں کے دورہ کیا، تو وہاں خواتین کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے دے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو گھر بنا کے دوں گا۔
اور پھر میں نے پورا دنیا کا دورہ کیا. میں نے اقوام متحدہ کا سربراہ کو, کا سیکرٹری جنرل کو پاکستان لے کر آیا. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں میرے عوام کا کیا نقصان ہوا ہے, میرا ملک کا کیا نقصان ہوا ہے, آئے ہمارے ساتھ دے, مدد کرے. اور ہم ان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا. اور اس وقت ہم دنیا کا سب سے بڑا جو گھر بنانے کا پروگرام ہے وہ آپ کا سندھ حکومت کروا رہا ہے. ہم نے کم عرصہ میں 20 لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں. اور ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان سیلاب متاثرین میں سے ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. یہ منصوبہ اب انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے. انشاءاللہ تعالی فیبروری 8 کو الیکشن ہوگا. اگلا دن ہم یہ کام تیزی کے ساتھ ایک بار پھر شروع کریں گے. ہمارا پہلا پرائیورٹی یہ تھا کہ ہم نے جو قائد عوام کا وعدہ تھا مکان کا, اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ اس سیلاب کی وجہ سے صوبہ سندھ کا 50% ہمارا تعلیمی ادارے, ہمارے سکولز, ہمارے ہائی سکولز, ہمارے تعلیمی ادارے, ان کا 50% سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں, ان کو نقصان ہوا ہے. میں نے وفاقی حکومت سے لر جگر کے اس منصوبہ کا بھی وفاق کا فنڈنگ کا بندوبست کیا, صوبہ سندھ کا فنڈنگ کا بندوبست کیا. اب اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, یہ ڈیولپمنٹ کا کام ہم نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں یہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں, یہ سیلاب متاثرین کا کام ہے. مگر ان کی مرضی, آپ نے 8 فروری کو پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے. انشاءاللہ تعالی اس اسکیم کو بھی ہم مکمل کریں گے. ہم ایک بار پھر ہمارا تعلیمی ادارے بنائیں گے, اپنے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے بنائیں گے. ہم نے طے کیا ہے کہ سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے یونیورسٹی یا کیمپس قائم کرنا ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ میرا نوشہر و فیروز میں یونیورسٹی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی بنائیں گے. ہمارا کوشش رہا ہے کہ مفت صحت کے سہولت عوام کو پہنچائیں. دل کا علاج کے لیے ہم نے مفت NICVD کے جو ہاسپٹلز ہیں جگہ جگہ بنائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں بھی NICVD کا ایک یونٹ قائم کرے تاکہ میرا نوشہر و فیروز کے عوام کو بھی مفت علاج کا سہولت ملے. اور ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کو ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں. آپ میرے گواہ ہو, آپ اپنے بزرگوں سے پوچھے, انہوں نے قائد عوام کا دور دیکھا ہے. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت ملا تو قائد عوام نے اس ملک کا غریب عوام کا کام کیا, اس ملک کا کسانوں کا کام کیا, اس ملک کے مزدوروں کے کام کیا, اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلوایا. جب شہید
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो शहीद बीबी ने भी यही काम किया। शहीद बीबी के लिए मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी, रोजगार लाएगी। कायदे अवाम ने हमें रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया था। आज भी पाकिस्तान के अवाम का रोजगार का मुतालबा है, आज भी पाकिस्तान के अवाम का रोटी कपड़ा और मकान का मुतालबा है, आज भी पाकिस्तान का अवाम का तालीम, सेहत और सबको काम का नारा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिया के मुताबिक हम अमल दरामद करेंगे और पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल करेंगे। अब मुकाबला इस इलेक्शन में, मुल्क भर में इलेक्शन हो रहा है और मुकाबला तीर और शेर के दरमियान मुकाबला हो रहा है। आप पाकिस्तान के अवाम के पास जाए, आप घर घर जाए, अब समझाए, अपना वोट जाया ना करे, सिर्फ तीर पे मोड़ लगाए, थप्पे पे थप्पा तो तीर पे थप्पा, ताकि हम इस गुर्बत का मुकाबला कर सके, ताकि हम इस महंगाई का मुकाबला कर सके, ताकि हम आपको रोजगार दिलवा सके। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाना है, भारी अक्सरियत से जितवाना है। मैं चाहता हूं कि मेरा नुमाइंदा हर इलाका से मुंतखब होके मेरा और उस इलाका के अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करे, ताकि आपका पैगाम मुझ तक पहुंच सके और मेरा पैगाम आप तक पहुंच सके। तो आपने मेरा मदद करना है कि तमाम सीट 100% पीपल्स पार्टी को जितवाना है। इंशाअल्लाह ताला हर इलेक्शन में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माजी से ज्यादा सीट्स दिलवाए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में जो इक्का-दुक्का सीट पिछले इलेक्शन में रह चुका था, वो भी आप मुझे जितवा के देंगे। आपने मेहनत किया और आपने देखा कि कैसे बलदियाती इलेक्शन में हमने सिंध भर में कामयाबी हासिल किया, हमने तारीख रकम किया, हमने कराची का मेयर को भी वजीर आला बनाया, हमने हैदराबाद का मेयर को भी जी आला बनाया। इंशाअल्लाह ताला यही मेहनत जारी रहेगा तो कराची भी हमें अक्सरियत सीट्स दिलवाएंगे, हैदराबाद भी हमें अक्सरियत सीट्स दिलवाएंगे। नौशेरा से तो आप स्वीप कर रहे हो, तो इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम आपका, हुकूमत आपका, हुकूमत वफाक का बीजे आलो का, हुकूमत सूबाई का जी आलो का, इंशाअल्लाह ताला। आपसे मेरा दरख्वास्त है कि आपने मेरे मंशूर को हाथ में लेके घर घर जाना है, हाथ में लेके घर घर जाएंगे और आप नौशेरो फिरोज के अवाम से पूछे कि क्या आपका तनख्वाह पे गुजारा होता है। अगर नहीं तो हमें वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहिए, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेगा तो आपकी आमदनी को हम दुगनी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप घर घर जाए, अब नौशेरो फिरोज के अवाम को बताए, वोट जाया ना करे, तीर पे मोहर लगाए। बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताए, घर घर जाके बताए कि हमने पीपी का हुकूमत बनाना है, हमने अपने गरीबों के लिए 30 लाख घर बनाना है, हमने उन घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक दिलवाना है।
اب جائیں میرے کسان بھائیوں کے پاس جائیں, ان کو بتائیں کہ پہلے پی پی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا, اس بار انشاءاللہ تعالی بے نظیر ہاری کارڈ دیں گے. اپنے ہاریوں کو اپنے جیب میں ہم مالی مدد پہنچائیں گے, ان کو ڈی اے پی کا, یوریا کا, فرٹیلائزر کا. انشاءاللہ تعالی پریشانی نہیں ہوگا, کسان کارڈ ہوگا اور ہم آپ کو مالی مدد پہنچائیں گے. آپ محنت کشوں کے پاس جائیں, مزدوروں کے پاس جائیں, محنت کرنے والے کے پاس جائیں کہ پی پی کا حکومت بناؤ. یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ وہ مزدور کارڈ لے کر آئیں گے, بے نظیر مزدور کارڈ, اور ہم اپنے مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوائیں گے, اپنا پینشنرز کو ان کو پینشن دلوائیں گے, ان کے پینشنز میں انشاءاللہ تعالی اضافہ کریں گے. آئے مزدور کارڈ کو ایک حقیقت بنائیں تاکہ جہاں بھی ایک مزدور آج بھی کام کر رہے ہو, چاہے وہ کسی صنعت میں ہو, چاہے وہ زراعی مزدور ہو, چاہے وہ کسی دکان میں کام کر رہے ہو, چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کر رہے ہو, چاہے وہ ریڑھی پہ کام کر رہے ہو, رکشا کا کام کر رہے ہو, انشاءاللہ تعالی ان تمام مزدوروں کو ہم مزدور کارڈ دلوائیں گے اور ان کا حق پہنچائیں گے. آخری جو میرے 2-3 وعدے ہیں, آخری ایک, آپ نے خواتین کے پاس جانا ہے جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آج تک مل رہی ہے, ان کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دیں گے, وہ اپنا کاروبار شروع کریں گے, وہ اپنا خاندان کا خیال رکھیں گے اور اپنا ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں گے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پی وائی او کو بتانا چاہ رہا ہوں, سپاف کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جائے میرے نوجوانوں کے پاس, جائے میرے نوجوان بھائیوں کے پاس, جائے میرے نوجوان بہنوں کے پاس جائے اور ان کو بتائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاق کا حکومت بنا تو انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے, اور نوجوانوں کو بھی جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں, جو غریب ترین ہمارے نوجوان ہیں, جو روزگار کی تلاش میں ہیں, ان کو ہم مالی مدد بھی پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ذمہ داری ہوگا کہ ان کو ہم نے روزگار دلوانا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہے. 8 فروری کو الیکشن ہے, آپ اس منشور پہ الیکشن لڑیں. جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے, ذاتی دشمنیاں کی وجہ سے سیاسی انتقام کروانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں آپ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں, میں آپ کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے بچوں کو روزگار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کے لیے یہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی, جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. آپ سب سے یہ میرے نشور فروز یہ سب نشور فروز ہیں. اچھا, یہ تمام میرے نشور فروز کے امیدوار آپ کے سامنے ہیں, اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے ان کے لیے ووٹ مانگوں, یا اس سے پہلے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ان کے لیے ووٹ کرے, ان کے لیے ورک کرے, ان کے لیے ووٹ مانگے, میں پہلے ان سے ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ وعدے لینا چاہ رہا ہوں. تو پہلے میرے جو امیدوار ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے عوام کے سامنے, ملک کے سامنے وعدہ کرے. آئے, ہاتھ اٹھائیں. آپ نے منتخب ہو کے نوشہر و فیروز کے عوام کی خدمت کرنا ہے. وعدہ ہے؟ آپ نے منتخب ہو کے ان کا کام کرنا ہے, اپنا کام نہیں, ان کا کام کرنا ہے. سمجھا میری بات؟ سمجھا؟ بالکل.
اگر روزگار کے موقع ہوں گے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں، نوشہر و فیروز کے عوام کو نوکریاں دلوانا ہے۔ وعدہ ہے، وعدہ ہے، آپ کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا خدمت کریں گے۔ تو اب آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے جو M&A کا امیدوار ہیں سید ابرار شاہ اور ذوالفقار علی، آپ نے ان دونوں کو جتوانا ہے۔ آپ ان کو جتواتے ہو تو میں آپ کا وزیر اعظم بن سکتا ہوں۔ تو یہ میرے اہم نمائندے ہیں، اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی پہنچتے ہیں تاکہ وہ میرا وزیر اعظم کا الیکشن میں اپنا ووٹ ڈال سکے۔ ساتھ جو صوبائی اسمبلی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سندھ کا چپا چپا پہ میں کام کروں، ایسا کوئی علاقہ نہ رہے جہاں میں کام نہیں کر سکوں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرا نمائندہ منتخب ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے ووٹ بھی مانگ رہا ہوں، اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اور خود بھی ووٹ مانگنا ہے۔ میرا جو MPA کے امیدوار ہیں سید سرفراز علی شاہ، سید حسن علی شاہ، ممتاز علی چاندیو، ضیاء لنجار، پچھلی بار یہ رہ گیا، بہت مسئلے ہوئے موروں میں کام کرنے کے لیے، اس لیے ضیاء بھائی پیچھے رہ گیا تھا۔ اس دفعہ آپ نے ضیاء کو جتوانا ہے۔ آپ نے میرے امیدواروں کو جتوانا ہے۔ اگر آپ ان کو کامیاب کرتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ کام ان سے نہیں، آپ کام مجھ سے لیں گے۔ میں آپ کے پاس آؤں گا، پورا حکومت ساتھ لے کے آؤں گا، ان کو آپ کے سامنے بٹھاؤں گا، ان کو بتاؤں گا کہ کراچی میں نہیں، یہاں نوشہر فیروز میں یہاں کا بجٹ بنے گا۔ کراچی میں نہیں، نوشہر فیروز میں فیصلے ہوں گے۔ اسلام آباد میں نہیں، موروں میں فیصلے ہوں گے۔ آپ میرے ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کی قسمت بدل دیں گے۔ ساتھ میں بے نظیر آباد کا ڈویژن کا کیمپین کے لیے نہیں آ سکا۔ یہاں 2-3 میرے امیدوار موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سید غلام مصطفیٰ شاہ، غلام قادر چاندیو، ڈاکٹر دہری صاحب کو آپ پلیز اس کو بھی منتخب کروا دے۔ مجھے بھاری اکثریت چاہیے۔ نوشہر و فیروز کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ وفاداروں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ بی بی کا نشان، قائد عوام کا نشان، میرا نشان۔ جی بھٹو، آپ سے اجازت چاہیے، میں نے دادو پہنچنا ہے۔ دادو میں ہمارا انتخابی جلسہ انتظار کر رہے ہیں۔ نعرے 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 بھٹو۔